بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے انجینئر محمد علی مرزا کو گستاخی کا ملزم قرار دے دیا ہے۔ جی ہاں، ایک بار پھر سن لیں، اسلامی نظریاتی کونسل نے انجینئر محمد علی مرزا کو گستاخی کا ملزم قرار دے دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کا۔ یہ ایک ابتدائی فیصلہ انہوں نے تیار کر کے ایک ریلیز کیا ہے اسلامی نظریاتی کونسل نے، اور اس کے اندر یہ چیزیں کچھ میں آپ کو اس کا جو ہے وہ ایک مفہوم وہ آپ کو ایک سمجھا دوں کہ جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ شرعی اصول یہ ہے کہ کفر کے الفاظ صرف اس وقت نقل کیے جا سکتے ہیں جب ان کا مقصد کوئی جائز دینی ضرورت ہو، مثلا شہادت، باطل کی تردید، تعلیم یا تنبیہ وغیرہ۔ بلا ضرورت ایسے کلمات دہرانا ناجائز اور بعض صورتوں میں سخت گناہ ہے، خصوصاً جب معاملہ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہو تو کسی شرعی مقصد کے بغیر توہین آمیز جملے نقل کرنے کی قطعاً اجازت نہیں۔ مرزا محمد علی انجینئر کے کئی بیانات میں ایسے جملے موجود ہیں جو محض نقل کفر پر مشتمل ہیں مگر کسی شرعی مقصد کے بغیر کہے گئے ہیں۔ اس بنا پر ان کا یہ طرز عمل سخت تعزیری سزا کا مستحق ہے، اور چونکہ یہ عمل انہوں نے بار بار دہرایا ہے اس لیے ان کا جرم مزید سنگین صورت اختیار کر گیا ہے۔ اب آپ کو میں یاد دلاتا چلوں کہ انجینئر کو جب حراست میں لیا گیا تھا، گرفتار کیا گیا تھا، کہ جب ہم نے ایک سوشل میڈیا کے تھرو ایک خبر سنی تھی کہ ان کو 3 MPO کے تحت ان کو ایک حراست میں لیا گیا، گرفتار کیا گیا کہ ایک امن کی صورتحال قائم کرنے کے لیے۔ اس کے بعد ہمیں یہ پتہ چلا تھا کہ ان کے اوپر FIR ہو گئی ہے حمیر علی قادری کی جانب سے، اور 295C کی جو ہے وہ دفعہ لگی تھی۔ جو 295C کی دفعہ ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کی کوئی گستاخی خدا نخواستہ کرے تو اس کے اوپر یہ دفعہ لگتی ہے 295C۔ دوسری چیز اب آپ کو یہ بتا دوں کہ اس فیصلے میں جو ابتدائی فیصلہ اسلامی نظریاتی کونسل نے دیا ہے، انہوں نے اس چیز کو پورے طریقے سے اس کے اندر فیصلے کے اندر ایکسپلین کر کے دیا ہے، اور اس میں یہ بھی کہا ہے کہ اب انجینئر محمد علی مرزا پر ایک اور دفعہ جو ہے وہ اپنا جو ہے ان کے اوپر لگائی جائے، جو قرآن پاک کی گستاخی کی۔ اب آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ قرآن پاک کی گستاخی جو ہوتی ہے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اگر کوئی خدا نہ خاصہ کرتا ہے تو وہ اس کے اوپر دفعہ لگتی ہے 295B۔ 295C علیحدہ دفعہ ہے اور 295B وہ علیحدہ دفعہ ہے۔ 295C کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں، جو پہلی FIR ان کے اوپر درج ہوئی ہے اس کے مطابق اس ملزم کا اگر جرم ثابت ہو جاتا ہے تو اس کو سزائے موت ہوتی ہے، اور جو 295B جو قرآن پاک کی بے حرمتی کی دفعہ ہے اس کے اندر انسان کو سزا ہوتی ہے، کچھ نقد کی ہوتی ہے، کوئی عمر قید کی ہوتی ہے، کوئی 10 سال کی ہوتی ہے، وہ اس کے حساب سے۔ اور اب اسلامی نظریاتی کونسل نے مزید اب کہا ہے کہ ان کے اوپر 295B بھی لگائی جائے، کیونکہ انہوں نے نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کی ہے بلکہ انہوں نے قرآن پاک کی جو آیت جو جس کی تشریح بتا رہے تھے، جو شادی کے لیے کہ ایک کرسچن کی بیٹی ہو، اس سے متعلق جو انہوں نے جس کے اوپر ان سے یہ بات ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کے بارے میں، وہ اس آیت کو ہی ایک تشریح کر رہے تھے، اس کے اندر ہی ان سے یہ گستاخی ہوئی ہے جو اسلامی نظریاتی کونسل بتا رہی ہے۔ اب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ چند ہمارے ویورز ایسے ہوں گے جو یہ پہلی بار سن رہے ہوں گے کہ یہ شاید اسلامی نظریاتی کونسل شاید کوئی عدالت ہے، کوئی یہ ایسا محکمہ ہے یا ایسا ادارہ ہے کہ جو سزا دیتی ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل سن 1973 میں قائم ہوا، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، ایک آئینی ادارہ ہے پاکستان کا، اور اس کا مقصد یہ تھا بنتے ہوئے کہ اس نے ہر طرح فیسیلیٹیٹ کرنا ہے صوبائی اسمبلی کو اور قومی اسمبلی کو اسلامی قوانین کے اوپر۔ اگر خدا نہ خاصہ کوئی ایسا قانون بن رہا ہے قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلی میں پاس ہوتا ہے، تو اس کے اوپر اگر کوئی تحفظات اگر ہوں، اس کی نشاندہی یہ کرتی ہے۔
مثال کے طور پر سن 1980 کی دہائی میں انہوں نے اس کے اوپر بھی ایک فیصلہ دیا تھا، سود کے اوپر، کہ یہ حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے، اس کا امپلیمنٹ جو ہے وہ بالکل گناہ ہے، لہٰذا اس کو ختم کیا جائے۔ سن 1991 میں بھی انہوں نے اسی طرح کا ایک فیصلہ دیا تھا جس کے اندر یہ چیز دوبارہ دہرائی گئی تھی کہ سود ایک ناجائز ہے، حرام ہے، گناہ ہے۔ تو اس کو اب امپلیمنٹ کرنے کا جو کام ہے وہ ہماری اسمبلیز کا ہے یا ہماری عدالتوں کا ہے۔ ان کی جو حیثیت ہے وہ اس طرح کی حیثیت ہوتی ہے، ایک ایڈوائزری ہوتی ہے کہ یہ ایک نصیحت کرتے ہیں یا ایک فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں۔ اگر حکومت کو بھی اگر کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہے تو وہ ان سے ایک جو ہے ان کی ایک اپنا آراء جو ہے ان سے مانگ لیتی ہے، جیسے یہ انجینئر محمد علی مرزا کے کیس میں ہوا ہے۔ اب ان کا مقصد یہ ہے، انہوں نے کوئی یہ فیصلہ دے کہ یہ کسی کو پھانسی کی سزا خود نہیں دے سکتے، یہ کسی کو بری خود نہیں کر سکتے۔ یہ جس طرح انجینئر محمد علی مرزا کا جو اب یہ کیس آیا، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہاں ہمارے مطابق اس نے یہ جرم سرزد کیا ہے، تو اس کے اوپر سزا دینا، اس کو کیس کو اس کا ٹرائل چلانا وہ ان کے اختیار میں نہیں ہے۔ اب ہم یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ پاکستان میں اور اتنے معاملات خراب ہیں، ہو رہے ہیں، حکمران کر رہے ہیں، اس کے اوپر یہ اسلامی نظریاتی کونسل کیوں نہیں بولتی؟ بہرحال یہ اب ان کے دائرے اختیار میں ہے، ان کی مرضی ہے کہ وہ اس کے اوپر کیسے کام کرتے ہیں، کیسے نہیں کرتے ہیں۔ اگر ان کی بات سنیں تو وہ جیسے سود کے اوپر بھی انہوں نے اتنا زور دیا ہوا ہے کہ وہ غلط ہے، لیکن اس کو امپلیمنٹیشن اس کی نہیں ختم کی جا رہی، تو یہ ایک اور جگہ بحث چلی جائے گی۔ بہرحال اب ہم بات کرتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی، کہ انہوں نے یہ جرم جو ان کے اوپر ایک الزام ہے، اب یہ کیس تو چل رہا ہے، ابھی ان کے پاس کافی دروازے ہیں عدالتوں کے، وہ ہائی کورٹ ہو، سپریم کورٹ ہو، ابھی عدالتوں میں ان کا کیس چلے گا، ابھی ٹرائل ہو رہا ہے۔ تو اب بات میں جو ایک عام ایک پاکستان کا ایک شہری ہوتے ہوئے، اس معاشرے کا ایک فرد ہوتے ہوئے، ایک مسلمان ہوتے ہوئے، اس کلچر کی میں آپ کے ساتھ کچھ میں جو ہے وہ تھوڑی سی میں گپ شپ کروں گا۔ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں یہ ایک اسلامی معاشرہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ یہ ایک معاشرتی معاملہ ہے، ثقافتی معاشرہ ہے، جس کے اندر ہمارے کوئی رسم و رواج پائے جاتے ہیں، ہمارے ہاں ادب و احترام کا ایک سلسلہ ہے۔ یہاں پر ہم ایک قاری صاحب سے لے کے، یا قاری صاحب تو ایک بہت اوپر چلے جاتے ہیں، ایک عام مدرسے کا اگر کوئی طالب علم ہے، اگر وہ ہمیں پتا چلے کہ قرآن پاک حفظ کر رہا ہے، ہم اس کا بھی احترام شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے کلچر میں یہ ہے۔ اس کے بعد مفتی قاری صاحب آتے ہیں، مولوی صاحب آتے ہیں، عالم صاحب آتے ہیں، علامہ صاحب آتے ہیں، مفتی صاحب آتے ہیں، اور اسی طرح بڑے سے بڑے ہم علماء کو دیکھتے ہیں، مفتیان کرام کو دیکھتے ہیں۔ ہمارا کلچر یہ ہے کہ الحمدللہ ہم گزر رہے ہوں، ہم اگر کہیں بیٹھے ہوں، ہمارے محفل میں کہیں قاری صاحب ہی آ جائیں، صرف ایک مولوی، علامہ اور مفتی کو تو بہت دور کی بات ہے، قاری صاحب بھی آ جائیں تو ہم لوگ الحمدللہ عزت و احترام کا یہ ہماری پرورش ہے، الحمدللہ تربیت ہے کہ ہم اپنی نشست کو چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے ادب و احترام کے لیے۔ اس معاشرے میں ایک ایسی تبدیلی جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب لے کے آئے تھے، اس کے اوپر ہم کافی حد تک، میں بذات خود کافی حد تک اتفاق کرتا ہوں کہ انہوں نے کئی معاملات پر جو ہیں وہ مسلمانوں کی رہنمائی کی ہے۔ ان کے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں ان کے فالوورز ہیں، انہوں نے بہت رہنمائی کی ہے۔ مسائل ہمارے جو کوئی ایسے کو جو کئی دہائیوں سے یا صدیوں سے بھی کہیں چلتے آ رہے ہیں، انہوں نے ختم کی ہیں۔ ہمارے یہ معاشرے میں بابیوں کا جو ایک کلچر ہے، اس کے اوپر ہمارے لوگ صحیح بھی تھے، اس کے اوپر بہت لوگ غلط بھی تھے، اس چیز پر انہوں نے پردہ اٹھایا۔ لیکن اس کا بھی ایک طریقہ کار ہونا چاہیے تھا کہ ایک اس کو بھی ہم انجینئر صاحب کو میں جب پہلے بھی سنتا تھا تو میں یہی سوچتا ہوتا تھا کہ باتیں صحیح کر بھی رہے ہیں، اور لیکن ان کا جو طریقہ کار ہے نا، ہمیں اس سے مجھے کم سے کم اس سے اختلاف ضرور تھا، اور ابھی بھی ہے۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اب اس وقت پکڑ ہو گئے ہیں اور اب ان کے اوپر اتنا سنگین الزام لگ گیا ہے تو ہم ان کی مخالفت شروع کر دیں، بالکل ایسی بات نہیں۔
میں خود بتا رہا ہوں کہ ہم نے ان کے معاملہ، ان کے بیانات سے، ہم نے ان کی ویڈیو سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے، ہم نے رہنمائی لی ہے، ہم نے کمپیریٹیولی دیکھا ہے کہ ہمارے جو پہلے جو ہمارے جو علامہ، ہمارے مولوی حضرات جو ہمیں بتا رہے ہیں، اور جو انجینئر صاحب نے جو تشریحات کی ہیں اس میں اور اس میں کیا فرق ہے، اس میں ہم نے رہنمائی بالکل لی ہے۔ لیکن بندے کو اتنا جارحانہ انداز سے بھی، اور خصوصاً مذہب کے لحاظ سے نہیں ہونا چاہیے کہ آپ بالکل ہی جو ہے وہ ایک تمیز بھول جائیں، آپ کسی عالم کی تمیز بھی نہ رکھیں، چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے وہ بریلوی ہو، چاہے وہ کسی مسلک سے بھی ہو، کہ آپ ہر ایک کے اوپر جو ہے بالکل جارحانہ انداز سے بیان اس طرح کریں کہ ان کو پچھاڑ کے رکھ دیں، کہ اس میں ہم ادب احترام کے جو ہیں ان کے دائرے کو ہم بھول جائیں۔ ہمیں اختلاف کرنا چاہیے، ہمارا حق ہے، ہمارا جمہوری حق ہے، ہمارا شرعی حق ہے کہ ہم اختلافات کریں، لیکن اس کا طریقہ کار ہونا چاہیے، اس کا ایک معاملہ ہونا چاہیے ادب و احترام میں رہ کر۔ اگر آپ زیادہ جارحانہ چلیں گے تو پھر اس طرح کے معاملات آپ کو دیکھنے پڑیں گے کہ آپ کے اوپر اس طرح کے الزام لگ گئے ہیں۔ اب یہ معاملہ عدالتوں میں ہے، اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی اس کو دے دیا، اسلامی نظریاتی کونسل نے اس کے اوپر ایک تفصیلی فیصلہ بھی ابھی جاری کرنا ہے، یہ ان کا صرف ابتدائی فیصلہ تھا، لیکن اب یہ عدالتوں میں بھی جائے گا، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور یہ معاملہ جو ہمارے جو عدالتوں کے جج صاحبان ہوں گے، جب ان کے پاس کیس جائے گا، اب اس کے اوپر وہ وضاحت کیا دیتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب، اور یہ کیسے کس سمت ہو جاتا ہے، یہ اب اللہ خیر کرے۔ ہم تو اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ وہ عاشق رسول ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کہ ان کا ایک نعرہ تھا کہ میرے نبی جیسے ہے ہی کوئی نہیں۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے، اب ہمارے دین، ہمارے کتاب قرآن مجید، ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ ہمارے اب علماء کرام جو ہے، اور ظاہر ہے یہ علماء کرام جو اسلامی نظریاتی کونسل بھی ہے، اس کے اندر بھی ہر مسلک سے جو ہے وہ عالم جو ہے وہ ان کا اجلاس ہوتا ہے، وہ سارے اراکین ہر مسلک سے ہیں۔ یہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف دیوبندی یا اہل حدیث ہی ہیں، یا بریلوی ہی ہیں، یا اہل تشیع ہی ہیں، یہ سب ہے۔ اور یہ جو فیصلہ آیا ہے اسلامی نظریاتی کونسل کا، یہ ان سب کا مجموعی فیصلہ ہے۔ اب اس کے اوپر اگر ہم بات کریں تو ان کے حق میں بھی کئی جو ہیں علماء نے، مفتیان کرام نے فتوے دیے ہوئے ہیں۔ مفتی طارق مسعود صاحب ہو گئے، یا یہ کچھ مجھے پتہ ہے نام لکھے، جامعہ بنوریہ کراچی، اسلامی فقہ کونسل غلام جاوید احمد غامدی، اپنا مدرسہ عثمانیہ علامہ شہنشاہ نقوی، ان سب نے ان کے حق میں فتوے جاری پہلے کیے ہوئے ہیں۔ لیکن اب اوپر سے یہ ایک اسلامی نظریاتی کونسل کا فتویٰ آ جانا، ایک ان کا فیصلہ آ جانا، اس کی ظاہر ہے کہ یہ ایک ریاستی، ایک آئینی ادارہ ہے، تو اس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرف جاتا ہے، لیکن میں آپ سب سے گزارش کروں گا، ہمارے جو جتنے ان کے فالوورز بھی ہیں، یا کوئی بھی نیا بندہ اگر نئی تبدیلی بھی لانا چاہتا ہے، تو اس کا بالخصوص اسلامی معاملے میں، ایک مذہبی معاملے میں، وہ اتنا جارحانہ نہیں ہونا چاہیے۔